السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہندو بھائی کا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ تو تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ نہیں دیکھا، یا پردے کے بارے میں وہ تذکرہ کر رہا ہے کہ جب نامحرم کو اسلام میں دیکھنا حرام ہے اور ناجائز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ کیوں پکڑا؟ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شفقت کا ہاتھ، مفتی یاسر ندیم صاحب نے فرمایا کہ شفقت کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ رکھا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا تو اس میں بالوں کو تو چھوا نہیں، چونکہ شفقت کا ہاتھ رکھنا سر پہ وہ جائز ہے، لہذا اس پہ مکمل و مدلل تفصیل چل رہی ہے، آپ جا کے کلمے میں سنیں۔ نکل گیا۔ ہاں جی اس پہ میرا دوسرا آبجیکشن تھا۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا شفقت کا ہاتھ جونیہ کے سر پہ پھیرا، اور بخاری 7214 میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔ اب ہاتھوں کا تو پردہ نہیں ہے حنفی فقہ کے مطابق، اور سر کا پردہ ہے سورہ نور کی آیت کے مطابق، تو نبی علیہ السلام نے جب ہاتھ تک نہیں چھوئے تو نبی علیہ السلام نے پردے والی چیز کیسے چھو لی، سر کیسے چھو لیا؟ تو سر چھونے کا مطلب بال چھونا ہے؟ جی بالوں کا پردہ ہے نہیں، سر چھونے کا مطلب بال چھونا ہے، یہ کیسے ثابت ہوا؟ یعنی اگر سر کے اوپر حجاب ہو اور سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے تو بالوں کو چھونا تو نہیں ہوا نا، سر چھونا ہوا۔ جی لیکن نامحرم عورت کو چھونے کی بات نہیں آنے کی اس میں، پھر بھی نبی علیہ السلام نے وہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کسی بچی کے سر پر دست شفقت رکھا اور بچی کے بال بھی ڈھکے ہوئے ہیں، مان لیجئے وہ حجاب میں ہے، تو بالوں کو چھونا تو نہیں ہوا نا؟ جی نہیں ہوا، لیکن جونیہ سے نبی علیہ السلام نے شادی کا وہ رکھا تھا نا کہ اپنے حوالے میرے حوالے کر دو اپنے آپ کو، تو بچی تو تھی نہیں پہلی بات، اور نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث بھی ہے کہ یہ بات بہتر ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے اس سے کہ تم نامحرم عورت کو چھو۔ ہاں ٹھیک ہے، نامحرم چھونے کا مطلب ہے جو مس ہے نا، مس کہتے ہیں ڈائریکٹ چھونا، یہ مس ہے کہ اس کو اسی قرآن کی آیت ہے او لامستم النساء، ٹھیک ہے، اس آیت کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کی تشریح کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آدمی ڈائریکٹ کسی عورت کو چھوئے، یعنی اس کی کھال عورت کی کھال سے مس کرے، یہ ہے لمس، یہ ہے چھونا، امام شافعی کی تشریح ہے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ اس کی تشریح دوسرے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انٹرکورس، یہ ہے لامست، وہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے۔ پوائنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے یا کسی بچی کے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور بچی کے بال ڈھکے ہوئے ہیں، لڑکی کے بال ڈھکے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مس ہوا، چونکہ مس کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ لیکن مسخ ایک اس میں بھی ہے کہ شیطان نے مسخ کر دیا ان لوگوں کو، ایسے قرآن کی آیت کا ایک ترجمہ ہے، مس کر دیا، میں مس کرنا نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں اس آیت میں مطلب عربی کا لفظ ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کو چھوا، یہ تو ترجمہ ہے، لیکن اس آیت میں مسخ لفظ ہے، وہ مسخ ہے، میں کہہ رہا ہوں مس میم سین، وہ میم سین خا ہے۔ اچھا، تو ہم یہ تعویل کریں گے اس حدیث میں کہ جونیہ کے سر پہ حجاب تھا؟ مطلب اس کے تعویل کرنے کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ماحولی حجاب کا تھا، بغیر حجاب کے کون چلتا تھا، اس کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے۔ لیکن پھر جونیہ نے نبی علیہ السلام کی توہین بھی کری تھی، انہیں بازاری آدمی بھی بولا تھا، تو ہاں، تو میں نے اسی کو کہا کہ یہ جو روایت جو تھی اس کے بارے میں مجھے تحقیق کرنی تھی تو میں نہیں کر پایا، میرے ذہن سے نکل گیا، تو آپ نے اچھا وہ مجھے یاد دلا دیا، انشاءاللہ میں اس کو دیکھوں گا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ توہین کی تھی، کیا کہا تھا، اصل جو آپ سوال لے کر آئے اس کا جواب ہم نے دے دیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ وہی آپ